ویلکم بیک. یہ جو مہینہ ہے جولائی، اس کو ہیڈ اینڈ نیک کینسر کی آگاہی کا مہینہ کہا جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت اس مہینے میں ہیڈ اور نیک کینسر کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کیٹیگری میں ماؤتھ کینسر، منہ کا کینسر، ٹنگ کینسر، تھروٹ کینسر اور وائس باکس کا کینسر بھی شامل ہوتا ہے. اب دنیا بھر میں ہر سال اس کینسر کے تقریباً 9 لاکھ سے زائد نئے کیسز آتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس میں کافی ایک بڑا حصہ ہے بنسبت، اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں گلوبل پاپولیشن کا. ابھی عالمی ادارہ صحت کی 2024 کی اگر ہم رپورٹ دیکھیں تو اس کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہیڈ اینڈ نیک کینسر کے 10,000 سے زائد کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں. میں ریکارڈ ہونے پر فوکس ایمفسس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت ایسے کیسز ہیں جو کبھی ہسپتالوں یا ڈاکٹروں تک پہنچتے بھی نہیں ہیں، تو اصل تعداد اس سے یقیناً زیادہ ہوگی. اچھا، ان کیسز کی جو اکثریت ہے وہ ایک تو قابل علاج تو ہے ہی ہے، لیکن پریونٹیبل بھی ہے. ان کو روکا جا سکتا ہے یا پھر ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اگر ظاہر ہے بر وقت اس کینسر کی شناخت کی جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ تعداد پاکستان میں ان کینسرز کی کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے، اور اس میں ہماری اپنی لاپرواہی کا بھی اس میں حصہ ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اور فیکٹرز بھی ہیں. اگر ہم گلوبلی اموات کو دیکھیں جو ہیڈ اینڈ نیک کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو پاکستان اس وقت شاید تیسرے نمبر پر ہے، بھارت اور چین کے بعد. اگین پچھلے اکتوبر میں بریسٹ کینسر پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے دعوت دی تھی ڈاکٹر یاسمین رشید صاحبہ کو، آنکولوجسٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں. آج بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ہے جو بہت لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں والا. اب جب ہم دیکھیں، اب زیادہ تر جو ریسرچ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خطے میں نہیں ہوتی، ویسٹ میں ہوتی ہے، ہائی انکم کنٹریز میں ہوتی ہے، اور وہاں پر زیادہ جو وجہ شاید ہیڈ اینڈ ماؤتھ کینسر کی ہے وہ ہے الکوہول یوز، اسموکنگ وغیرہ. یہاں پر ہم کیا پیٹرن دیکھتے ہیں؟ بار بار سننے میں آتا ہے گٹکا، چھالیا، پان، کیا یہی وجوہات ہیں یا اور بھی ہیں؟ جی، ایک تو تھینک یو سرفراز صاحب انوائٹ کرنے کا اگین اس بہت امپورٹنٹ موضوع پہ. ہمارے پاس 90% منہ کے کینسر جو پاکستان میں ہوتے ہیں پان، گٹکا، چھالیا کھانے کی وجہ سے. 90%؟ جی 90%. سو ابھی جو آپ نے اعداد و شمار بتائے، پچھلے ہفتے سے کچھ WHO یا عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار بہت وائرل ہو رہے ہیں. جو آپ نے 2024 کی رپورٹ بتائی، انہوں نے بتایا کہ 2024 میں 2 کروڑ افراد دنیا بھر میں تشخیص ہوئی تھی کینسر سے. اس میں سے 1 کروڑ افراد جو ہے جان کی بازی ہار گئے کیونکہ انہوں نے بہت لیٹ سٹیج میں پریزنٹ کیا. یہ اعداد و شمار تو پریشان کن ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 40% کینسرز اس میں سے ان کا بچاؤ ممکن ہے. جو فار ایگزامپل پاکستان میں اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے زیادہ پائے جانے والا کینسر منہ کا کینسر ہے، لپ اور اورل کیویٹی کا کینسر ہے. اس کے بعد ہم نے اکتوبر میں بھی بات کی تھی کہ چھاتی کا کینسر یا بریسٹ کینسر خواتین میں سب سے زیادہ پائے جانے والا کینسر ہے، اور مردوں میں اب ینگ پاپولیشن میں بھی لنگ کینسر اور کولن کینسر بہت زیادہ آ رہا ہے. اس کی وجوہات میں تمباکو نوشی کا بہت کم عمر سے استعمال اور ورسننگ ایئر کوالٹی انڈیکس، آپ کی جو فضائی آلودگی ہے وہ وجہ بن رہی ہے. آپ کی غذا میں جو ملاوٹ ہے اور خالص غذا نہیں ہے، لائف سٹائل ایکٹیو نہیں رہا، تو وہ یہ سب وجوہات ہیں جو کہ کینسر کو، اب جو کینسرز ہم 50-60 کی عمر میں دیکھتے تھے وہ ہم اب 20s اور 30s میں دیکھ رہے ہیں. انتہائی خطرناک بات ہے. تو 40% کینسرز اگر آپ تمباکو نوشی پہ جو قانون بنا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرا لیں، پان، گٹکا، چھالیا کھانے میں اٹس ناٹ، یہ صرف سمپل وہ نہیں ہے، اس کے اندر خطرناک کیمیکلز بھی پائے گئے ہیں اگر ان کا جب معائنہ کروایا گیا. مرے ہوئے یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کا جب کیمیکل انالیسس کرایا گیا تو مرے ہوئے جانور کا خون تھا تاکہ اس کی کنسسٹنسی بڑھے. اس میں کرش گلاس کا پاؤڈر تاکہ وہ جذب ہونے میں مدد دے، زیادہ دیر تک رکھنے کا ہو. ایڈکٹیوز تھے کہ نشہ آور اشیاء تاکہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عادی ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سمپل پان، تمباکو، چھالیا نہیں ہے جو آپ کھا رہے ہیں، بلکہ ان میں سب کیمیکلز ملے ہوئے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتے ہیں. اچھا، اب ڈاکٹر یاسمین، میں صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ
माउथ कैंसर हमारे यहाँ जिस वजह से हो रहा है, ये गुर्बत में का भी नशा है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सही खुराक वगैरह खाना पीना, वो मुंह में गुटखा रखना पसंद करते हैं ताकि उसका उनका दिन गुजर जाता है, उससे उनको जो भी वो मेहनत मजदूरी मुशक्क़त कर रहे हैं उससे उनकी भूख भी मरती है। तो ये अगर इतना ही एक क्लास बेस्ड इशू है, और हम अभी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, हम सप्लाई और प्रोडक्शन की तो वो बात तो ही नहीं है। कर रहे कि ये कहाँ बनता है, कैसे आता है, पुलिस कहाँ है, इदारे कहाँ हैं। तो आप क्योंकि बहुत सारे पेशेंट से डील करती हैं, आप कुछ बता सकती हैं, शेयर कर सकती हैं कि जब आप उनसे पूछती हैं तो आपके सामने क्या पिक्चर सामने आती है? ये आपने बहुत रेलेवेंट बात की और बहुत सही बात है। हकीकत यही है कि हम जो ज़्यादातर मरीज़ देखते हैं उनमें से ज़्यादातर वही होते हैं जो कि माली मुश्किलात का शिकार होते हैं, और वो उनके लिए एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है और एक तरह से अपने आप को खुश रखने की, क्योंकि उसमें एडिक्टिव्स होते हैं तो वो आदी हो जाते हैं, वो उनको हकीकी दुनिया से राब्ता उनका दूर हो जाता है। अलमिया ये है कि यही वो पॉपुलेशन है जो कि फिर इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकती, मुस्तनद इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो इधर उधर चले जाते हैं। बायोप्सी के बारे में भी उनके ख्यालात ये होते हैं कि शायद वो कराएंगे तो और तकलीफ होगी, और जिस वक्त ये आते हैं उस वक्त डिजीज़ इतनी एडवांस स्टेज पे होती है कि इलाज भी सख्त हो, इट्स टू लेट। अगर वो क्योर होता भी है तो ज़्यादातर लोगों में बीमारी वापस आ जाती है। इलाज बड़ा होता है, तकलीफदेह होता है, खर्च ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। अनफॉर्चुनेटली अब ये पढ़े लिखे लोगों में भी ये ट्रेंड ज़्यादा हो गया है। मे बी जो जितनी फ्रस्ट्रेशन इन जनरल इस वक्त माशरे में है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और कोई काम करने को नहीं है, तो यही और ये बहुत फ्रीली अवेलेबल है, सस्ता है, नशा है और freely हालांकि available है। गुटखा बैंड है, ये बैंड है, ये तो बहुत सालों लेकिन पहले कोई मसला नहीं है, लॉ बना हुआ है इसके। 2 मिनट दूर से हम जाके खरीद सकते जी, हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक वक्फा लेते हैं और फिर बात करते हैं कि इसकी शनाख्त की जाए। अगर जैसे मेरे को मुंह में कोई तकलीफ हो रही है, नहीं, आई मीन हाउ डू आई टेल आफ्टर